کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک مختصر دعا ایسی بھی ہے جسے دنیا بھر کے کروڑوں مسلمان روزانہ پڑھتی ہیں؟ آخر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اتنی مشہور کیوں ہے؟ اس دعا میں ایسا کیا راز پوشیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسے کثرت سے پڑھتے تھے؟ آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں اس عظیم دعا کی اہمیت سمجھتے ہیں۔ ربنا آتنا قرآن مجید کی سب سے جامع اور بابرکت دعاؤں میں سے ایک ہے۔ یہ دعا سورۃ البقرہ کی آیت 201 میں بیان ہوئی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یعنی اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ یہ مختصر دعا اپنے اندر دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کو سمیٹے ہوئے ہیں، اسی لیے اسے قرآن کی جامع ترین دعاؤں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اسلام انسان کو صرف آخرت کی فکر ہی نہیں سکھاتا بلکہ دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی مانگنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اس دعا میں سب سے پہلے دنیا کی حسنہ یعنی بھلائی مانگی گئی ہے۔ علماء نے اس کے کئی مفاہیم بیان کیے ہیں، جن میں حلال رزق، اچھی صحت، نیک اولاد، صالح زندگی، امن سکون، مفید علم، اچھا اخلاق اور اللہ کی عطا کی توفیق شامل ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام دنیا کی جائز نعمتوں کو بھی اللہ کی عطا سمجھ کر مانگنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اس کے بعد دعا میں آخرت کی بھلائی مانگی گئی ہے۔ آخرت کی حسنہ میں اللہ کی رضا، مغفرت، آسان حساب، جنت کا حصول اور ہمیشہ کی کامیابی شامل ہے۔ ایک مومن جانتا ہے کہ دنیا عارضی ہے جبکہ آخرت ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، اس لیے وہ دونوں جہانوں کی کامیابی کے لیے اپنے رب سے دعا کرتا ہے۔ دعا کا تیسرا حصہ نہایت اہم ہے، وقنا عذاب النار، یعنی اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن صرف نعمتیں ہی نہیں مانگتا بلکہ اللہ سے حفاظت بھی طلب کرتا ہے۔ یہی توازن اسلام کی خوبصورتی ہے کہ بندہ امید اور خوف دونوں کے ساتھ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے۔ صحیح احادیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دعا کو کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی دعاؤں میں سے ایک یہی دعا تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صرف قرآن کی دعا نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی سنت بھی ہے۔ یہ دعا اس لیے بھی مشہور ہے کہ اس میں انسان کی تقریباً ہر بنیادی ضرورت شامل ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص غور کرے تو دنیا کی ہر جائز خواہش اور آخرت کی ہر حقیقی کامیابی اس مختصر دعا کے مفہوم میں داخل ہو سکتی ہے۔ یہی اس کی جامعیت ہے۔ اسلام میں دعا صرف مشکلات کے وقت نہیں بلکہ خوشحالی میں بھی کرنی چاہیے۔ ربنا آتنا ایک ایسی دعا ہے جو ہر حال میں پڑھی جا سکتی ہے۔ سفر میں، گھر میں، نماز کے بعد، سجدے میں، طواف کے دوران یا عام حالات میں بھی یہ دعا پڑھنا باعث اجر ہے۔ خاص طور پر حج اور عمرہ کے دوران رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان اس دعا کو پڑھنا بھی احادیث میں مذکور ہے۔ اس سے اس دعا کی فضیلت مزید واضح ہوتی ہے۔ یہ دعا ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ دنیا اور آخرت میں توازن قائم رکھا جائے۔ بعض لوگ صرف دنیا کی کامیابی چاہتے ہیں اور آخرت کو بھول جاتے ہیں، جبکہ بعض لوگ دنیا کی جائز ذمہ داریوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ قرآن ہمیں دونوں جہانوں کی بھلائی مانگنے کی تعلیم دیتا ہے۔ ربنا آتنا پڑھنے سے بندے کے دل میں اللہ پر بھروسہ مضبوط ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ رزق، صحت، عزت، علم، ہدایت، مغفرت اور جنت سب اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اس لیے وہ ہر چیز
اپنے رب ہی سے مانگتا ہے۔ یہ دعا عاجزی کا بھی بہترین اظہار ہے۔ انسان اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہوئے کہتا ہے، اے ہمارے رب، یعنی وہ اپنی ہر ضرورت کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یہی بندگی کی اصل روح ہے۔ آج کے دور میں جب لوگ صرف مادی کامیابی کو اصل کامیابی سمجھتے ہیں، یہ دعا ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصل کامیابی وہ ہے جس میں دنیا کی بھلائی بھی ہو اور آخرت کی بھی۔ اگر دنیا کی نعمتیں مل جائیں لیکن آخرت خراب ہو جائے تو وہ حقیقی کامیابی نہیں۔ اسی طرح اگر انسان صرف دنیاوی پریشانیوں میں الجھ کر اللہ سے تعلق کمزور کر لے تو وہ بھی نقصان میں ہے۔ یہ دعا دونوں پہلوؤں میں توازن پیدا کرتی ہے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو یہ دعا یاد کروائیں، کیونکہ یہ مختصر، آسان اور جامع ہے۔ اگر بچپن سے یہ دعا معمول بن جائے تو اللہ سے مانگنے کی خوبصورت عادت پیدا ہوتی ہے۔ دعا قبول ہونے کا طریقہ بھی اسلام نے سکھایا ہے۔ حلال رزق، اخلاص، صبر، اللہ پر حسن ظن اور سنت کے مطابق دعا کرنا قبولیت کے اہم اسباب میں سے ہے۔ ربنا آتنا انہی مسنون دعاؤں میں شامل ہے جنہیں پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دعا کی قبولیت ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق ہوتی ہے۔ کبھی وہ مانگی ہوئی چیز عطا فرما دیتا ہے، کبھی اس سے بہتر عطا کرتا ہے اور کبھی کسی نقصان کو دور فرما دیتا ہے۔ اس لیے مومن دعا کرتے ہوئے اپنے رب پر کامل اعتماد رکھتا ہے۔ یہ دعا انسان کو شکر گزار بھی بناتی ہے۔ جب وہ دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ ہر نعمت صرف اللہ کی عطا ہے۔ قرآن کی یہ دعا ہمیں امید، توازن، عاجزی، توکل اور آخرت کی فکر سکھاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صدیوں سے مسلمان اسے اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی نمازوں، سجدوں، روزانہ کے اذکار اور عام دعاؤں میں اس دعا کو شامل کر لے تو وہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک عظیم سنت پر عمل کر رہا ہوتا ہے۔ آخرکار ایک مومن کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ وہ دنیا میں اللہ کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزارے اور آخرت میں اس کی رضا حاصل کرے۔ ربنا آتنا اسی مقصد کو مختصر مگر جامع الفاظ میں بیان کرتی ہے۔ آخر میں ایک اہم بات، ربنا آتنا دعا اس لیے اتنی مشہور ہے کہ یہ قرآن مجید کی جامع ترین دعاؤں میں سے ایک ہے، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کثرت سے پڑھتے تھے۔ اس میں دنیا کی بھلائی، آخرت کی کامیابی اور جہنم سے حفاظت تینوں چیزیں مانگی گئی ہیں۔ یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ ایک مسلمان صرف دنیا یا صرف آخرت نہیں بلکہ دونوں جہانوں کی کامیابی اپنے رب سے مانگتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس عظیم دعا کو سمجھنے، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو بہتر بنائے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین۔ ناظرین محترم، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک کے ساتھ ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا اور ہمیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔